اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ تم پاؤ گے انہیں احرص الناس سے زیادہ حریص لوگ علی حیات زندگی پر وَلَتَجِدَنَّهُمْ احرص الناس علی حیات اور البتہ تم پاؤ گے انہیں زیادہ حریص لوگ زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان سے بھی زیادہ جن لوگوں نے شرک کیا، البتہ تم پاؤ گے زیادہ حریص ان لوگوں کو زندگی کے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا یعنی یہ یہودی لوگ مشرک لوگوں سے بھی زیادہ زندگی میں جینے کے حریص ہے۔ یود احدہم یود چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان کا، لاؤ یعمرو الف سنتن لاؤ یعمرو کہ کاش وہ عمر پائے، الف سنتن 1000 سال، وما ہوا اور وہ نہیں، بے مزحزحہ اسے دور کرنے والا ہے، من العذاب عذاب سے، ان یعمرا یہ کہ وہ عمر دیا جائے یا اس کو لمبی عمر دی جائے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ یہاں پر یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ موت کے کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اپنے بدعملیوں سے واقف ہے۔ حالانکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے آخرت کی زندگی کی بہتر ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کی آرزو کر کے دیکھو، تو ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ دنیا کی زندگی اتنے حریص ہو چکے ہیں کہ موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظالموں کے خوب اچھی طرح۔ اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ موت کی آرزو نہیں کریں گے، بلکہ وہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ تک جینا چاہیں گے۔ جس کے اوپر جتنی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں اتنا ہی زیادہ اس کا دنیا میں دل لگ جاتا ہے، اور جب دنیا میں دل زیادہ لگ جاتا ہے تو پھر آخرت بھول جاتی ہے، اور پھر بندے کا دنیا کو چھوڑ کر جانے کو دل بھی نہیں کرتا۔ بلکہ یہودیوں کے معاملے میں تو یہ بتایا گیا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زبان سے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم آگے جا کے تو جنت ہماری ہے، لیکن اندر سے ان کو اپنی بدعملیوں کا پتہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم ان کو مشرکوں کے سے بھی بڑے ہوئے حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی کے لیے۔ اور مثال یہ دی گئی ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ عمر جتنی بھی لمبی ہو جائے، موت تو بہرحال اسے آنی ہے، اور جب مرنا ہے تو جتنی دیر مرضی دنیا میں مزے اڑا لیں،
عذاب سے تو ان کی جو لمبی عمر ہے وہ ان کو دور نہیں پہن سکتی. وہاں پہنچیں گے جزا و سزا ہوگی، اچھے عملوں کے اچھے نتیجے، برے عملوں کے برے نتیجے. اور اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے. دوسری بات یہ کہ سید جب العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے وہ اتنے حریص ہے کہ ہاں وہ عزت کی زندگی ہو، ہاں وہ شرافت کی زندگی ہو، ہاں وہ ذلت کی زندگی ہو، یا کمینہ پن کی زندگی ہو، جس طرح کی بھی زندگی ہے وہ دنیا چھوڑ کر جانے کو ان کا دل نہیں کرتا. لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اور جس کو آخرت کا جتنا یقین ہے، جس کو جنت جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے، اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا متعلق آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں اور وہ کھا رہے تھے، تو جنگ سامنے تھی، تو کہا کہ تجھے کیا ملے گی شہادت کے بدلے؟ تو جنت ملے گی. تو انہوں نے کھجوریں پھینک دی اور فوراً لڑائی میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے. تو یہ ہوتی ہے اللہ سے انعام پانے کی تڑپ. اور اگر ان کے کرتوتوں کے سزا مل کر رہنی ہے تو بندہ موت سے اتنا ہی ڈرتا ہے اور زندگی کے معاملے میں اتنا ہی حریص ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا میں زندگی دل اتنا لگانا چاہیے جتنا کہ دنیا کی ضرورت ہے، یہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور لمبی عمر جو ہے بندے کو اپنے عملوں کے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی جب تک کہ وہ توبہ اور استغفار نہ کرے. بندہ اللہ زندگی دے تو توبہ اور استغفار میں زندگی گزارنی چاہیے. اور پرانے وقتوں میں اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑ کر نیکیوں پہ زندگی گزاری جائے تاکہ اللہ سے انعام کے مستحق ملیں اور قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکی کھلے اور جنت جو ہے وہ ہمیں اللہ آنکھوں کے سامنے دکھا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے انجام فرمائے. اور برے لوگوں کی کمپنی سے دنیا میں بھی بچنا چاہیے کیونکہ برے لوگوں کے برے کرتوتوں کا کچھ نہ کچھ اثر بندے پر آ کر ہی رہتا ہے. لہذا برے لوگوں سے بچو، بری زندگی جو ہے، بری اعمال والی زندگی جو ہے اس سے بچو تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اچھا انجام کی توقع رکھی جا سکے.